چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے مشہور ہاتھرس واقعے کی رپورٹنگ کرنے جاتے وقت متھرا سے گرفتار کیے گئے صحافی کوپن صدیقی کو بڑی راحت دیتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ کوپن کو ای ڈی کے منی لانڈرنگ معاملے میں ضمانت ملی ہے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے صدیقی کوپن کے پورے 2 سال بعد جیل سے باہر آنے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ ناظرین ٹویٹر نے جمعہ کے روز ایک دیرینہ فیچر کا اعلان کر دیا جسے اس کے باس ایلن مسک نے جلد متعارف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نئے فیچر کے تحت بلیو ٹک والے صارفین اب 1080p ریزولوشن اور 2GB فائل سائز میں ویب سے 60 منٹ تک کی ویڈیو ٹویٹر پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ادھر راجیہ سبھا کی 258ویں اجلاس کی کارروائی جمعہ کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر نے وقفہ صفر کے دوران ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 7 دسمبر سے شروع ہوا تھا۔ اس دوران کل 13 میٹنگیں ہوئی۔ اس اجلاس میں کل 9 بل منظور کیے گئے جن میں 160 ارکان نے بحث میں حصہ لیا۔ اجلاس میں وقفہ صفر کی کارروائی ہوئی اور وقفہ صفر کے دوران 106 معاملات اٹھائے گئے۔ آب و ہوا میں تبدیلی پر 3 گھنٹے کی مختصر بحث بھی ہوئی۔ اجلاس کے دوران 1 گھنٹہ 45 منٹ تک کا بھی ہنگامہ ہوتا رہا۔ ناظرین چین سمیت کئی ممالک میں کورونا کا دھماکہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بڑھتے کورونا انفیکشن کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند الرٹ موڈ پر ہے۔ اس درمیان مرکزی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ ملک میں نیزل ویکسین یعنی ناک میں دی جانے والی دوا کو ایمرجنسی استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ بوسٹر خوراک کے طور پر لگائی جا سکے۔ فیصلے کے مطابق نیزل ویکسین پہلے پرائیویٹ اسپتالوں میں دستیاب ہوگی۔ ناظرین کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جمعہ کے روز ہریانہ کے کھیلی لالا گاؤں سے شروع ہوئی۔ شیڈول کے مطابق پد یاترا پاکھل گاؤں میں 10 بجے پہنچ کر ٹہل گئی اور آرام کرنے کے بعد یہ یاترا پالی چوک سے سحپہر 3 بجے دوبارہ شروع ہو کر شام 6 بجے گوپال گارڈن بڑکل موڑ پہنچے گی۔ یہاں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام یاتری فرید آباد میں آرام کریں گے۔ ناظرین طالب علم رہنما عمر خالد جمعہ کے روز تہاڑ جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ عدالت نے انہیں ان کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 7 دن کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ جیل کے ایک اہلکار نے اطلاع دی۔ حکام کے مطابق انہیں جمعہ کی صبح 7 بجے رہا کیا گیا۔ خیال رہے کہ دہلی کی ایک عدالت نے 12 دسمبر کو عمر خالد کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کی تھی۔ خالد نے 2 ہفتوں کے لیے ضمانت کی درخواست کی تھی لیکن انہیں 1 ہفتے کی ضمانت دے دی گئی۔ ناظرین سپریم کورٹ 2016 کے نوٹ بندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر 2 جنوری کو اپنا فیصلہ سنائے گا۔ عدالت عظمیٰ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس یس عبد النظیر کی صدارت والی بینچ 5 رکنی بینچ کی طرف سے جسٹس بی آر گوئی 2 جنوری 2023 کو متفقہ فیصلہ سنائیں گے یعنی کہ پیر کے دن۔ ادھر ناظرین گرامی چین پر اپوزیشن کے سوالوں کو جواب دینے سے مرکز کی نریندر مودی حکومت لگاتار بچ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن پارٹیاں خصوصاً کانگریس لگاتار حکومت سے اس ایشو پر بحث کرانے اور ملک کے سامنے حقیقی حالات رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کانگریس میڈیا سیل کے انچارج جے رام رمیش گزشتہ 1 ہفتے کے دوران چین معاملے پر 12 سوال پوچھ چکے ہیں لیکن کسی بھی سوال کا جواب حکومت نے نہیں دیا۔ انہوں نے پہلے 17 دسمبر کو حکومت سے 7 سوال پوچھے تھے جن کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب انہوں نے ایک بار پھر نئے سرے سے 5 مزید سوالات حکومت کے سامنے رکھے ہیں لیکن حکومت کسی طرح کا جواب نہیں دے رہی۔ ادھر نیپال کی جیل میں بند بکنی کلر کے نام سے مشہور سیریل کلر چارلس شوبراج کو جیل انتظامیہ کی طرف سے آج زوردار جھٹکا لگا ہے۔ دراصل سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی جیل افسران نے شوبراج کو رہا کرنے سے منع کر دیا۔ نیپال کی سپریم کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جیل انتظامیہ نے چارلس شوبراج کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ جیل افسران کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر واضح ہے اور یہ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کس معاملے میں انہیں رہا کیا گیا۔ جیل انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے سب کچھ واضح ہونے کے بعد ہی
چھوڑنے کی بات کہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جاپان اور امریکہ جیسے ممالک میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں بھی میٹنگوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ کئی طرح کے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور طبی اداروں کی طرف سے بھی ضروری مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس درمیان ملک کی راجدھانی دہلی میں کچھ سخت اور اہم فیصلے لیے گئے۔ دہلی ایمس نے اپنے ملازمین کو کورونا سے بچاؤ کے اصولوں پر عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سبھی کو کام کی جگہ لازمی طور سے ماسک پہننے اور ایک جگہ پر ایک ساتھ 5 سے زائد لوگوں کے جمع ہونے سے بچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ ادھر چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کے بعد ہندوستان میں بھی سرکار حرکت میں آ چکی ہے اور ملک میں اس بیماری کے دوبارہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر یوٹی انتظامیہ بھی کورونا وائرس دوبارہ پھیلنے کی خبروں کے بعد متحرک ہو چکی ہے۔ یوٹی میں ٹیسٹنگ وغیرہ کو دوبارہ چالو کرنے کے اقدامات ابھی سے شروع کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، دارالحکومت دہلی کے برسوار ڈیری علاقے میں 4 سال کی معصوم بچی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ واقعے کے وقت بچے گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ اگلے دن جمعرات کی صبح بچے ایک پارک کے پاس تشویشناک حالت میں ملی۔ معصوم کو بابو جگجیون رام اسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے روہنی مین واقع امبیڈکر اسپتال منتقل کرنے کی صلاح دی۔ بچی کی حالت نازک بنی ہے۔ پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت کیس درج کر لیا ہے اور مجرمین کی تلاش جاری ہے۔ چین نے جب دسمبر کو اوائل میں اپنی صفر کووڈ پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا تو اس وقت بین الاقوامی مبصرین نے مطالبہ کیا تھا کہ چین کی ایک بڑی آبادی میں وسیع پیمانے پر وبا پھیل سکتی ہے، جنہیں خاطر خواہ مدافعاتی صلاحیت یا ویکسین تحفظ حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک طبی تنظیم ہیلتھ ڈاٹا ڈیٹ کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق اپریل 2023 تک 3 لاکھ افراد کووڈ انفیکشن سے ہلاک ہو سکتے ہیں، جبکہ سال کے اواخر تک مرنے والوں کی تعداد 16 لاکھ ہو سکتی ہے اور اس چین کی بات کہی جا رہی ہے۔ ناظرین، فروری میں روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف شروع کی گئی جنگ کے بعد صدر ولادیمیر زیلنسکی کا بیرون ملک کا پہلا دورہ تھا۔ بدھ کے روز انہوں نے امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک نے روس کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالنے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے امریکی قانون سازوں کی تعلیم کی گڑبڑی کے دوران کہا، امریکی پارلیمان میں موجود ہونا اور کانگریس سے خطاب کرنا میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ ہر طرح کی تباہی و تاریکی کے باوجود یوکرین کبھی نہیں جھکے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر شمالی سکم میں جمعہ کے روز فوج کا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا ہے، جس میں 16 فوجیوں کی جان چلی گئی ہے، جبکہ 4 جوان زخمی بھی ہیں۔ ہندوستانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 23 دسمبر 2022 کو شمالی سکم کے جیما میں فوج کا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا۔ اس المناک سڑک حادثے میں ہندوستانی فوج کے 16 جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے 300 سے زائد دن ہو چکے ہیں۔ ایک طرف روسی صدر ولادیمیر پوتن کسی بھی حال میں اپنے قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں اور دوسری طرف یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی شکست ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس درمیان یوکرینی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ روسی فوجیوں کی موت ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا گیا کہ یہ تعداد ہر دن تیزی کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین، بچے ایک بار پھر علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG کے نشانے پر ہیں۔ شام میں شہریوں کے خلاف حقوق کی خلاف ورزیوں کی دستاویز تیار کرتے ہوئے شام کی انسانی حقوق کے نیٹ ورک نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم YPG نے ایک بار پھر حلب میں ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ہے اور اس پر ظلم و ستم جاری رکھے ہیں۔ ادھر سن 2022 کے 11 ماہ میں 42,164,954 غیر ملکی سیاح ترکیہ تشریف لائے ہیں۔ وزارت ثقافت و سیاحت نے سیاحت کے اعداد و شمار کا اعلان کیا، جس میں یہ تعداد بتائی گئی۔ ادھر ناظرین گرامی، جاپان کی مختلف علاقوں میں شدید برفباری سے ہونے والے حادثات میں 8 افراد ہلاک جبکہ 45 زخمی ہوئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن NHK کے مطابق اختتام ہفتہ سے اب تک شمالی اور مغربی صوبوں میں مؤثر برفباری نے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آفات ایجنسی کے بیان کے مطابق ملک بھر میں شدید برفباری مختلف حادثات کا موجب بنی، جس کے دوران 8 افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو 45 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر وزیر خارجہ مولود چاوش اولو کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ ترکیہ شام میں دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کو پوری عزم کے ساتھ جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں چاوش اولو بلنکن نے فون پر بات کی۔ یوکرین میں ہونے والی تازہ پیش رفت، خاص طور پر فریقین کے اناج کے معاملے پر عمل درآمد، نیٹو کی توسیع، ترکیہ کی F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے عمل اور ترکیہ اور امریکہ کے درمیان اگلے دوروں کی تاریخوں کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن